بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى. حیا میرا ایمان، میری پہچان، اس عنوان پہ ہماری ملاقات ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ میں اپنے لیے بہت بڑی عزت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے گھر میں قرآن کی باتوں کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا۔ ہم اس لائق نہیں تھے۔ آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اور اس کے باوجود کہ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا گھر ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ جس کے دامن میں فلاں فلاں گناہ ہے میرے گھر میں نہیں آ سکتا، تو شاید ہم سارے باہر ہوتے، کوئی بھی اندر آنے کے لائق نہ ہوتا۔ اس پہ اللہ کے ہم شکر گزار بھی ہیں، اس سے دعا گو بھی ہیں، اس کی تعریف بھی بجا لاتے ہیں، اس کی پاکیاں بھی بیان کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگتے ہیں، اسی پہ توکل بھی کرتے ہیں، اسی پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اسی سے التجا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے۔ حیا کا لفظ حا یا واو سے ہے۔ لفظ حیا، حیا حا یا اور واو سے، اسی سے ہی لفظ حیات بھی ہے۔ حیا اور حیات دونوں قریب قریب لفظ ہیں، ان کا روٹ، ان کا اصل مادہ اشتقاق ایک ہی ہے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، اور حیا کی تفصیل میں ابھی ہم جائیں گے، لیکن حیا اور حیات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسے بیان کرتے ہوئے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ارشاد فرماتے ہیں، حیات ہر قسم کی زندگی ہے۔ جانور کی زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں، درندے کی زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے کی زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں، چیونٹی کی زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں، حتیٰ کہ آج کی جدید سائنس کے مطابق جو درخت ہیں ان کے اندر بھی ایک لیول کی زندگی ہے، اس کی زندگی کو بھی زندگی کہتے ہیں۔ نباتات کے اندر بھی ایک زندگی ہے، ان کی زندگی کو بھی حیات کہتے ہیں، لیکن تمام قسم کی زندگیوں میں جب حیا آ جاتا ہے تو وہ انسانوں والی زندگی بنتی ہے۔ جانور، درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، ان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں بنیادی فرق کرنے والی چیز حیا ہے۔ کسے کہتے ہیں حیا؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، خلق یعتری الانسان، انسان کے اندر ایک ایسی عادت، اس کو حیا کہتے ہیں، من خوف ما یعاب بہ، جس کی وجہ سے انسان عیب والی چیزوں کو، بری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے اندر عیب پیدا کرنے والی ہیں، میں نے ان کو اختیار نہیں کرنا۔ گویا کہ حیا انسان کے اندر ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسا اخلاق ہے جو انسان کو بری چیزوں کے چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے
کبھی اس وجہ سے کہ انسان کیا کہیں گے، کبھی اس وجہ سے کہ انسانوں کا رب کیا کہے گا، اسے حیا کہتے ہیں۔ ہم اس کو بڑے محدود معنی میں لیتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حیا کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ وقت نہیں ہوگا کہ ہم ان تمام قسموں کا تذکرہ کریں، ان میں سے 5-6 قسمیں آج ہم پڑھیں گے کہ کہاں کہاں حیا کا تعلق ہے، کہاں کہاں اس کی اہمیت ہے۔ ان قسموں کی طرف بڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے۔ سب سے پہلی بات حیا کی اہمیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں۔ الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں۔ اعلاها، ان میں سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ کی محبت، اللہ کی الوہیت، اس کے ساتھ تعلق، اس کے سامنے گریہ وزاری، اس کے سامنے آنسو بہانا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلانا، اسی ایک ذات سے مانگنا، اسی کے نام کی نظریں نیازیں منتیں چڑھاوے دینا، یہ سب سے اونچی شاخ ہے ایمان کی، لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایک چھوٹی سی شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو دیکھ کے اس کو پیچھے ہٹا دینا۔ پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم احادیث میں غور کم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں، اوتیت جوامع الکلم، جن کو اللہ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ معنی کا ایک سمندر کوزے کے اندر بند کر دیتے تھے، جس کو لکھنے کے لیے مصنفین کو ہزاروں صفحے چاہیے ہوتے تھے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، دونوں جہانوں کے سردار، فداہ ابی و امی، ہزاروں صفحوں کی کتابوں کو 4 لفظوں میں سمیٹ دیتے تھے۔ الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں۔ سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے چھوٹی شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ پھر باقی 70 میں سے سب سے اونچی شاخ کا تذکرہ کر دیا، سب سے چھوٹی شاخ کا تذکرہ کر دیا۔ سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے چھوٹی شاخ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ پھر باقی شاخوں کا تذکرہ نہیں کیا، بس اتنا کہہ دیا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ قربان جائیے، محدثین نے اس پہ اتنی تحقیق کی، امام بہقی نے تقریباً 12 جلدوں میں کتاب لکھی، وہ ساری کی ساری 12 جلدوں کی کتاب اس ایک حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کی شاخیں کیا ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے متعدد صفحات لکھے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے 70 کے قریب جو شاخیں کہی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ نے باقی 70 شاخوں کا تذکرہ نہیں کیا، سب سے چھوٹی شاخ کا تذکرہ کیا، سب سے اونچی شاخ کا تذکرہ کیا، اور ایک حیا کا بس تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بندہ فقیر نے اس پہ جتنا بھی غور کیا ہے، یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایمان کی 70 کی 70 شاخیں حیا سے پھوٹتی ہیں۔ اگر اللہ سے حیا کرنی انسان کو آ جائے تو حقوق اللہ پورے ہو جاتے ہیں، بندوں سے حیا کرنی آ جائے تو حقوق العباد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گویا کہ حیا ایمان کی وہ شاخ ہے جس سے اوپر بھی شاخیں نکلتی ہیں، نیچے بھی نکلتی ہیں۔ یہ وہ شاخ ہے جیسے درختوں کی کچھ شاخیں ہوتی ہیں، کچھ پتے ہوتے ہیں، کچھ ٹہنیاں ہوتی ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں، ایک تنا ہوتا
ہوتا ہے، پھر اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ حیا ایمان کی وہ شاخ ہے جس کا وہی مقام ہے ایمان کی 70 شاخوں میں جو درخت کے تنے کا ہوتا ہے، جس کے اوپر درخت کھڑا ہوتا ہے۔ ایک شاخ توڑی جائے تو ایک شاخ میں نقص آتا ہے، ایک پھل توڑا جائے تو درخت کے پھل میں نقص آتا ہے، تنے کو اکھاڑ دیا جائے تو درخت ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ایمان کی وہ شاخ ہے حیا، اگر ختم ہو جائے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا: الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا ضرور پیدا ہوگی، ایمان ہوگا تو حیا انسان کے اندر جنم لے گی، اور اگر ایمان اٹھ جائے گا رفع آخر تو حیا بھی اٹھ جائے گی۔ عربی زبان میں حیا کا لفظ مذکر ہے، اردو والے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں حیا اٹھ جائے گا، اردو کے لحاظ سے ہم کہیں گے حیا اٹھ جائے گی، کیونکہ حیا کو اردو والے لوگ شرم کے معنی میں ہی تقریباً لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حیا ایمان کی شاخ ہے، اور پتہ یہ بھی چلا حیا ایمان کی مرکزی شاخ ہے، جس سے اوپر کی طرف حقوق اللہ پورے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف یہ آئے حقوق العباد پورے ہوتے ہیں، باقی شاخیں کم ہو جائیں تو ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور حیا اٹھ جائے تو ایمان ہی اٹھ جاتا ہے، ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ آگے بڑھیے، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں: لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو دین دیے، ہر دین کی ایک پہچان تھی۔ امام کائنات کہتے ہیں جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے کہنے دیں، اگر ایک آدمی کی داڑھی پوری ہے، ٹوپی رومال ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، تو کہہ دیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کوئی ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے، اس میں ایمان کی بنیادی شاخ نہیں ہے۔ یہ قابل احترام چیز ہے داڑھی، یہ دین کی پہچان ہے، ہمارے مسلم پرسنالٹی کی آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے، پیغمبر کی سنت ہے، ایک فریضہ ہے۔ اس کی تحقیر مقصود نہیں ہے، مقصد حیا کی اہمیت کو بتانا ہے کہ اگر باقی ظاہری چیزیں ہیں لیکن دل کے اندر حیا نہیں ہے تو امام کائنات نے اشارہ کر دیا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندے ہی حیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ حیا تو اللہ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان ربکم حیی کریم، تمہارے رب میں بڑی حیا ہے، بڑی حیا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی واپس کر دوں۔ ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی بنیاد ہے، تیسری چیز ایمان کی پہچان ہے، چوتھی چیز اللہ کی صفت ہے، پانچویں چیز فرشتوں کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جناب ابو بکر آتے ہیں، تھوڑا سا پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، بیٹھے رہتے ہیں۔ جناب عمر آتے ہیں، تشریف فرما رہتے ہیں،
جناب عثمان آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر رکتے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ماں جی عائشہ پوچھتی ہیں کیا ماجرا ہے؟ جناب صدیق آئے، تشریف فرما رہے، جناب عمر آئے، آپ اپنے حال پہ رہے، جناب عثمان آئے، آپ نے اپنے کپڑے کو جلدی سے ٹھیک کر لیا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عائشہ الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، عثمان وہ ہے اس میں بغیر معمولی حیا ہے، تو کیا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس کی حیا نہ کروں؟ تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ چھٹی چیز، ہر نبی کے اندر حیا کی صفت تھی اور ہر نبی نے حیا کی تعلیم دی تھی، اور میرے اور آپ کے پیغمبر میں جیسے باقی صفتیں کمال کے درجے کی تھیں، پیک پہ پہنچی ہوئی تھیں، معراج پہ پہنچی ہوئی تھیں اور پرفیکشن کے لیول پہ پہنچی ہوئی تھیں، امام کائنات علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر حیا کی صفت اپنی آخری درجے کی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کان اشد حیاء من الازراء فی خدرها، جس طرح عرب کی وہ بچیاں جن کو کبھی سورج نے دیکھا نہ ہو اور دنیا نے کبھی ان کے چہرے کو دیکھا نہ ہو، پردہ نشین رہتی ہوں اور اندر بند کمرے میں رہتی ہوں، جس طرح ان میں حیا ہوتی ہے تمہارے پیغمبر میں اس سے بھی زیادہ حیا پائی جاتی تھی۔ آگے بڑھیے، آخری بات، ساتویں بات، اس کی اہمیت کے حوالے سے ذہن میں رکھیے۔ دین کا حسن، معاشرے کا حسن، خاندان کا حسن، تعلقات کا حسن، سوسائٹی کا حسن، رشتہ داری کا حسن، ہر چیز کا حسن حیا ہے۔ جب یہ ہوگا معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوگی، یہ نہیں ہوگی حیا کی صفت تو معاشرے میں خوبصورتی نہیں ہوگی، زینت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا كان الحیاء فی شیء الا زانہ، جہاں بھی حیا کی صفت آ جاتی ہے وہاں اللہ حسن پیدا کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حیا کی قسموں کی طرف۔ اتنی خوبصورت صفت ہے حیا، کون کون سی قسمیں آپ کے سامنے رکھیں؟ معاشرے کے حوالے سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک قسم حیا کی، ایک عظیم ترین قسم حیاء الجنایہ ہے۔ حیاء الجنایہ، جنایہ کا معنی ہوتا ہے گناہ، جنایہ کا معنی جرم، جنایہ کا معنی کوئی پاپ، جنایہ کا معنی کوئی غلطی۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے صفت رکھی ہوئی ہے۔ اگر میرے والد محترم نے مجھے کوئی کام کہا، میں نے غلط کر دیا، تو میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرماتا ہوں کہ ابو نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، مجھ سے ہو گیا۔ اب مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم سی آتی ہے۔ کسی دوست نے کوئی کام کہا، میں نہ کر سکا تو مجھے اس سے ملاقات کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے روکا تھا کہ ایسے نہیں کرنا، میں کر بیٹھا تو اب اس کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ حیاء الجنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے قربان جائیے اسلام پہ، یہ کیسا خوبصورت دین ہے۔ اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور ماؤں، ہم بھول گئے اس دین کو۔ یہ تربیتی نشستیں دین کی روح کو زندہ کرنے کے لیے ہیں۔ میرے اندر، آپ کے اندر اللہ وہ روح بیدار کر دے۔ امام کائنات کی تعلیم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق حیا کی اہم ترین قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حق میں گناہ کرنے کے بعد سوچتا رہتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ میدان عرفات میں ہے، جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو، ایسے رونے لگ گئے۔ آنسوں کی لڑی ان کے رخساروں پہ ہے۔ میدان عرفات کے اندر زاروں کتار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں فضیل کیوں روتے ہیں؟ اور وہ کسی کی سنتے بھی نہیں، بس یوں کہے جا رہے ہیں وَاسَوْ أَتَا وَإِنْ أَفَوْتَ
वसौअता वइन अफौता वसौअता वइन अफौता। अल्लाह तेरे हक में फुजैल ने गलतियां बहुत की हैं। मैदान अरफात में पहुंच गया हूं, एहराम बांधा हुआ है, बाल परागंदा हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में शर्मिंदगी और नदामत है, माजी के गुनाहों पे अफसोस है। मुझे यकीन भी है तू माफ कर देगा, लेकिन तूने माफ कर भी दिया तो कल क़यामत के दिन इतने गुनाहों वाला फुजैल क्या मुंह लेके तेरे सामने खड़ा होगा। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहु मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्म ला तुंसरून। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किए हैं, वापस आ जाओ। अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, परेशानी का माहौल होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बेटों से इंसान भाग रहा होगा। सब इंसान परेशानी के आलम में जनाब आदम के पास जाएं, कहेंगे आदम आप हमारे बाप हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम इनायत किया। अमा तरा मा नहनु फीही, आप देख रहे हैं हम कितने परेशान हैं। आप अल्लाह से कह देना कि अल्लाह हमारा हिसाब भी ले ले, जो भी फैसला है जन्नत या जहन्नम, हमें इस परेशानी से नजात तो मिल जाए। अल्लाह अकबर। वालिद मोहतरम मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह किस मौके पे याद आए, कहा करते थे, मोहसिन बेटे ये गुनाह भी क्या चीज़ होती है, गलती भी क्या चीज़ होती है। जनाब आदम जन्नत में कब थे, फिर उनको निकाला गया, फिर दुनिया में रहे, फिर दुनिया कितने अरसे तक रही, कितने सालों, कितनी सदियां बीत गईं, सदियां बीती और रब के पास चले गए। सदियां बीतने के बाद मैदान महशर कायम हुआ, वहां भी कितनी देर गुजर गई, लेकिन जनाब आदम को अपनी खता इतनी याद है। हदीस के अल्फाज हैं, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लस्तु हुनाकुम वयस्कुरु रब्बहु फयस्तही। कहेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे रोका था, इसके पास नहीं जाना, मैं दरख्त के पास चला गया था, मुझे वो गलती याद आती है तो अल्लाह के सामने जाते हुए हया आती है, मैं नहीं जा सकता। वो आएंगे जनाब नूह के पास। आपने 950 साल तक तबलीग की है, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, आप ही हमारी शफाअत कर दें। तो जनाब नूह के बारे में इमाम कायनात ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वयज़कुरु सुआलहु, जनाब नूह को याद आएगा कि अल्लाह ने कहा था
بیٹا نافرمان ہے، اس کی سفارش نہیں کرنی۔ میں انسان تھا، میں نے جب دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کافر تھا، باغی تھا، اللہ نے مجھے روکا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، یہ کافر ہے، مجرم ہے، باغی ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، جناب نوح بھی کہیں گے کہ مجھے جب یہ خطا یاد آتی ہے فیستحی، آج مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ یہاں ایک درد دل بھی سن لیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو اس طرح کا عقیدہ اور تصور بنا لیا ہے کہ اللہ کی کوئی عزت یا اللہ کی عدالت کا کوئی رو بھی نہیں ہے، جس کا جی چاہے گا کہے گا یہ میرے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، کوئی دوسرا آئے گا کہے گا یہ میرے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، کوئی تیسرا آئے گا کہے گا یہ میرے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے۔ یہ عقیدہ جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے، اس میں اللہ کی عدالت کی توہین نظر آ رہی ہے۔ کہاں یہ عقیدہ اور کہاں یہ امام کائنات کی بیان کی ہوئی صحیح ترین حدیث، جس پہ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جناب نوح اور آدم جیسے پیغمبر بھی کہیں گے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یہ حیا کی پہلی قسم ہے کہ جس کے حق میں آپ نے غلطی کی ہوتی ہے، جو حیا والا انسان ہوتا ہے اس کا فیس کرتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، یار میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں نے اس کے حق میں غلطی کی تھی، مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ اس موقع پہ ایک بات کہتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا باپ دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، تیری ماں دیکھتی ہے تو باز آ جاتا ہے، تیرا استاد دیکھتا ہے تو شرم کھا جاتا ہے، تیرا کوئی عالم بزرگ دیکھتا ہے تو اس سے حیا کر جاتا ہے۔ اجعلتنی اہون الناظرین الیک، کیا وجہ ہے تو سب کو عزت دیتا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں تو مجھ سے حیا کرتا ہی نہیں ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف حالتوں میں، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے بچپن، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، ادھیڑ، عمر، بڑھاپا۔ جس رب نے اتنی محبتوں کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ آگے بڑھیے۔ حیا کی دوسری قسم ہوتی ہے حیا التقصیر۔ حیا التقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، لیکن
آپ ویسے محسوس کرتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہے اللہ کی، پتہ نہیں میں اس کا حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق سجدہ تھا میں کر سکا ہوں کہ نہیں، جیسے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب تھا میں کر سکا ہوں کہ نہیں، جیسے اس کے قرآن کا حق تھا میں ادا کر سکا ہوں کہ نہیں۔ حیا کی اس قسم کو حیا التقصیر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر خود ہی بس ایک فیلنگ محسوس کرتے ہیں کہ میں حق نہیں ادا کر سکا، میں اللہ کے مقام کے مطابق، اللہ کے جلال کے مطابق، میں اس کی شان کے مطابق اس کی تسبیح نہیں پڑھ سکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبروں میں اور امام کائنات میں بالخصوص اور فرشتوں کے اندر اس قسم کی حیا کمال کی پائی جاتی ہے۔ زندگی میں انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، پلک جھپکنے کے برابر کبھی نافرمانی نہیں کی۔ امام کائنات کہتے ہیں رأیت جبریل لہو 600 جناح، میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا زمین آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ تعلق بہ الدر، موتی اس کے پروں کے اوپر چمک دمک رہے تھے۔ اللہ نے اس کو ذوالقوہ بنایا ہے، طاقت والا بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، مقام والا بنایا ہے، فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ خاص اللہ نے جبریل امین کو طاقتیں دی ہیں، لیکن جب اللہ کہتے ہیں جبریل میری بات سنو تو جبریل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ ایک پرانی بوری کی طرح چھوٹے سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا حکم ہے، سبحانک ما اعظم شانک، وہ کہتے رہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ جناب ابراہیم ہے، زندگی میں اللہ نے خطاؤں سے پاک رکھا ہے، قدم قدم پہ رب کے لیے قربانیاں ہی دی ہیں، باپ کو چھوڑا ہے جو وقت کا چیف سیکرٹری ہے، بزنس کو ٹچ کیا ہے، کاروبار کی قربانی دی ہے، وہ جو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوا تھا اور ایک بزنس مین گھر کے اندر پیدا ہوا تھا اور ایک بڑی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا تھا اور ایلیٹ کلاس کا ایک ممبر تھا اور جس کا والد اپنے دور کا بہت بڑا ایک ٹائکون اور بزنس کی نشانی اور علامت تھا، سب کچھ قربانیاں دے کے پتھر سہ کے بھی جناب ابراہیم بیاباں میں جنگل میں صحرا میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ بناؤ میرا گھر، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بناتے ہیں اور گھر بنانے کے بعد ان کے دل میں یہی حیاء التقصیر آتا ہے، اللہ جیسے بنانا تھا پتہ نہیں بنا سکا ہوں کہ نہیں، ربنا تقبل منا، جیسا بھی بنایا ہے اللہ قبول کر لینا۔ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ میرے بندے میری راہوں میں دیتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ماں جی عائشہ نے پوچھا اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ جو مال لگاتے ہیں چوری کا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ بڑا بادشاہ ہے، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے دلوں پہ زنگ ہے میرے بھائیوں، زنگ ہیں اور بڑے گہرے ہیں، پردے ہیں اور بڑے دبیز ہیں، جس وجہ سے اللہ کی عظمت جیسے دلوں میں ہونی چاہیے تھی ویسی باقی نہیں رہی ہے۔
آپ کے گھر میں ایم پی اے ایم این اے کوئی مہمان بن جائے، کوئی منسٹر پرائم منسٹر آ جائے، کوئی پریزیڈنٹ آ جائے تو کیا آؤ بھگت ہوتی ہے، اور آؤ بھگت پوری کرنے کے بعد بھی لوگ فکر میں ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں فلاں ڈش اس کو پسند آئی تھی کہ نہیں، فلاں کھانا پسند آیا تھا کہ نہیں، فلاں پروٹوکول پسند آیا تھا کہ نہیں۔ یہ 2% کے لوگ ہیں، ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی صاف کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے، میرے اور آپ جیسے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا جلال، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت جب انسان نہیں سمجھتا ہے، مسجد میں 2 اینٹیں لگا کے یوں بپھرا پھرتا ہے، میری بات کیوں نہیں سنی جاتی ہے، ایک صف بچھا کے بے حیا سا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں حیا التقصیر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تو قبول کر لینا۔ حیا ہے یہ بھی۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ امام کائنات سے بڑا کون ہوگا؟ مکہ میں 13 سال کیسے گزارے ہیں، مدینہ میں 10 سال کی زندگی کیسے گزری ہے، طائف کی وادیوں میں پتھر کیسے سہے ہیں، ایڑیاں لہو لہان کیسے ہوئی ہیں، جوتوں سے خون کیسے چمٹا ہے، احد کے اندر دندان کیسے شہید ہوئے ہیں، اور تلوار اور تیروں کے زخم اپنے جسم کے اوپر کیسے برداشت کیے ہیں، کیسے اپنی زندگی میں مصیبتیں اٹھائی ہیں، بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہیں، بیوی کا جنازہ اٹھایا ہے، یتیمی کے داغ سہے ہیں، اللہ کی راہ میں ساری مشکلیں برداشت کی ہیں، اور 23 سال کی محنت کے بعد حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں الا هل بلغت، بتاؤ تو صحیح میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں، بلغت وادیت ونصحت، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ جب اپنے مشن سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے معافی کر دینا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، آپ کا مشن پورا ہو گیا، لوگ فوج در فوج، جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے میرے نبی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی زیادہ پاکیاں، زیادہ تعریفیں اور زیادہ استغفار کرنا ہے۔ اس کو حیاء التقصیر کہتے ہیں۔ آگے بڑھئے، حیا کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو حیاء الاجلال کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ اپنے بھی ہاتھ پہ کیا فیل کرتے ہیں کہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ جناب عمر رب کے پاس جا رہے ہیں، ساری زندگی خدمت کرنے والے، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اب میرے رخسار کو زمین پہ رکھ دو، وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں، زمین پہ رکھ کے اس کو رگڑ رہے ہیں، اور ساتھ حوصلہ دینے والے کہتے ہیں عمر آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ جناب عمر کہتے ہیں حساب برابر ہو جائے میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اور پھر رو کے کہتے ہیں اللہ تو نے معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا۔ تیسری قسم یہ ہوتی ہے حیاء الاجلال، کہ آپ کمی محسوس نہیں کر رہے، لیکن کسی کی بزرگی کی وجہ سے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے آپ اس سے حیا کرتے ہیں، آپ اس سے شرم سی محسوس کرتے ہیں، اور اس سے حیا کی ایک کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام اللہ کے نبی سے اس طرح کی حیا محسوس کرتے تھے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال ایسا ہوتا، عزت ایسی ہوتی، ان کے دلوں میں احترام اور مقام اتنا ہوتا کہ صحابہ کرام میں سے کتنے ہی ایسے صحابہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی جی بھر کے اللہ کے نبی کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں
اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ایک درخت ہے وہ ایمان جیسا مومن جیسا ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ادھر ادھر لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ ابن عمر کہتے میرے دل میں تو آ گیا لیکن میں چھوٹا تھا تو مجھے حیا سے محسوس ہوئی، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھے ہوئے میں بتاؤں۔ یہ ہے بزرگوں سے بعض دفعہ انسان اس طرح کی حیا محسوس کرتا ہے، اس کو حیاء الاجلال کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، ایک چوتھی قسم ہے، اس کو حیاء الکرم کہتے ہیں۔ حیاء الکرم، اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت قسم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بنیادی طور پہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب انسان اللہ کی حیا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنے عزت والا ہے، وہ اتنے جلال والا ہے، میں اس کی عبادت کا حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں، میں اس کی شیان نشان سجدہ کر سکا ہوں کہ نہیں، تو پھر میرا اللہ بڑے ہی کرم والا ہے۔ اللہ اپنے کرم کی وجہ سے، جواد ہونے کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے، رؤوف ہونے کی وجہ سے، کریم ہونے کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے جلال کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے ایسے بندے کو سزا دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو سزا دوں جو میری اتنی حیا کرتا تھا، آج میں اس کو عذاب دے دوں، آج میں اس کو جہنم میں پھینک دوں، آج میں اس کو سزا دے دوں۔ ایک حدیث پڑھ کے بڑا حوصلہ سا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ان کو مبارک ہو جن کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان کے بال سفید ہونے لگے ہیں۔ دین کی راہ میں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا محسوس کرتے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو واپس کرتے ہوئے اللہ حیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ حیاء الکرم ہے، حیاء الجود ہے، سب سے کمال درجے میں اللہ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی صفتیں اپناتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اندر بھی اس طرح کی حیا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر بھی اس لیول کا حیا پایا جاتا تھا کہ زندگی میں کسی شخص نے آپ سے کچھ بھی مانگ لیا ہے تو اللہ کے نبی اس کو واپس لوٹاتے ہوئے نہ کہتے ہوئے حیا کرتے تھے کہ مجھ سے اس نے مانگ ہی لیا تو میں کہہ دوں نہیں، دے دیتے۔ بکریوں کا پورا ریوڑ ہی مانگ لیا ہے، کہتے تھے سارے ہی لے۔ آپ کے اوپر کی چادر ہی مانگ لی، کہتے تھے لے جاؤ۔ اس کو حیاء الکرم کہتے ہیں کہ بندے کے اندر اتنی عظیم صفت ہوتی ہے حیا کی کہ اس کی وجہ سے وہ اتنا سخی بن جاتا ہے، اتنا کریم بن جاتا ہے، اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ اس کو نہ کرتے ہوئے لوگوں سے شرم سی محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے۔ یہ حیا کی چوتھی قسم ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پانچویں قسم پہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کو کلوز کیا جائے، اور پانچویں قسم بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کو حیاء الحشمہ کہتے ہیں، حیاء المروءہ کہتے ہیں۔ جس میں یہ حیا ہوتی ہے وہ وفا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں تعلق کی حیا۔ ایک تعلق ہے، اکٹھے رہے ہیں، 10 سال رہے ہیں، 12 سال رہے ہیں، 20 سال رہے ہیں، 30 سال رہے ہیں، وہ بندہ بے حیا ہوتا ہے اور بے شرم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے وہ 20-30 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک عالم ربانی ہے، ممبر و محراب کا وارث ہے، ایک قاری قرآن ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہے، آپ کو دین سے جوڑنے والا ہے۔ 20 سال کے بعد چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کی 20 سال کی خدمت پہ پانی ہی پھیر کے رکھ دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ بڑے نمازی ہیں،
قرآن و حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ آپ بڑے بے حیا ہو گئے، بے شرم ہو گئے، یاد نہ رکھا کیسا تعلق تھا۔ میاں بیوی ہیں، 20 سال اکٹھے رہے، 30 سال اکٹھے رہے، اس نے اپنی جوانی آپ کے دروازے کی دہلیز کے اوپر قربان کر دی۔ اب وہ بیمار ہو گئی ہے، بڑا بے حیا ہے جو یہ کہتا ہے دفع کرو اس کو، چھوڑو اس کو، طلاق دو، میں آگے چلتا ہوں۔ اس نے تعلق کی حیا ہی نہیں کی، اس میں حیا ہی نہیں ہے۔ یہ تعلقات میں حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن العہدی من الایمانی، وفا کرنا، تعلق کو نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کا تعلق اس نبی کے ساتھ ہے جس نے حیا کے سارے اسپیکٹس اور ساری ڈائمینشنز اور سارے پہلو اور سارے گوشے ایسے کھول کھول کے بیان کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حیا کتنی عظیم صفت ہے، کتنی عظیم خوبی ہے، بلا وجہ تو نہیں کہہ دیا تھا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کی بنیاد ہے، حیا ایمان کی پہچان ہے، حیا معاشرے کی زینت ہے، حیا معاشرے کا حسن و جمال ہے۔ جس معاشرے میں حیا آ جاتی ہے وہ معاشرہ حسین ہو جاتا ہے، وفادار ہو جاتا ہے، تعلق کو نبھانے والا ہو جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، کفن کا انتظام کیا جا رہا ہے، کپڑا تھوڑا پڑ گیا ہے، کفن پورے نہیں آ رہے ہیں۔ کس موقع پہ غزہ کے مظلومین یاد آ رہے ہیں۔ اہل اسلام پہ بڑی بڑی آزمائشیں شروع ہی سے آتی رہی ہیں، کفن بھی کم پڑ گئے ہیں، کفن کا کپڑا پورا نہیں آ رہا ہے۔ ایک خاتون بھاگے بھاگے دوڑ لگا کے جا رہی ہے، امام کائنات کہتے ہیں المرأہ المرأہ، روکو اس عورت کو، مردوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ اس سائٹ پہ کیوں جا رہی ہے؟ کوئی مرد کس حال میں ہوگا، کوئی شہید کس حال میں ہوگا، کوئی میرے صحابی کس کیفیت میں ہوگا، یہ کیوں ادھر بڑھ کے جا رہی ہے؟ جناب زبیر کہتے ہیں میں تھوڑا سا غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ تو میری ماں جی ہیں۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں ماں جی رک جاؤ، میری ماں بڑی طاقت والی اور جرت والی تھی، مجھے دھکا دے کے پیچھے کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں جی اللہ کے نبی نے روکا ہے، اور ماں کے قدم ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ زبیر کیا مسئلہ ہے، کیوں روک رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ کہا زبیر میں تو اس لیے آ رہی ہوں کہ آج حمزہ شہید ہو گیا ہے، یہ 2 چادریں میرے حمزہ کو کفن کے طور پہ پہنا دو۔ چادریں لے لی، جناب زبیر کہتے ہیں جب ہم سیدنا حمزہ کو کفن پہنانے لگے وجدنا غزازة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا ثوب له۔ جیسے ہی وہ 2 چادریں ہم جناب حمزہ کو پہنانے لگے، ان کے ساتھ ہمیں مدینے کے ایک انصاری صحابی کی لاش نظر آ گئی، اور ہمیں حیا آئی کہ یہ مدینے کے انصاری جنہوں نے ہمیں جگہ دی تھی آج ان کے پاس کپڑا نہ ہو اور حمزہ کو ہم 2 چادریں پہنا دیں، ہمیں حیا محسوس ہوئی۔ تعلق میں حیا، تعلق میں حیا۔ ان کو یاد آنے لگا کہ یہ انصاری تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر دیے تھے، اپنی جگہ دی تھیں، اپنے باغ تقسیم کر لیے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج اس کی لاش پہ کفن نہ ہو اور حمزہ کو ہم 2 کفن کی چادریں پہنا دیں۔ بے شک پیغمبر کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، لیکن ہمارے ضمیر نے یہ محسوس کیا کہ جیسے ہم کمتر ہوں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اتنی چھوٹی سوچ رکھیں کہ یہ سوچیں ہی نہ کہ ہمارے ساتھی کیسے ہیں اور ہم کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَجَدْنَا غَغَاظَةً وَحَيَاءً،
ہمیں حیا محسوس ہوئی، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اور اپنی مرضی سے بھی چادریں نہیں پہنائیں گے، ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کے حصے میں جو چادر آئے گی، ایک سیدنا حمزہ کا کفن بنے گی اور دوسری چادر اس انصاری صحابی کا کفن بنے گی۔ حیا، تعلق میں حیا۔ سابقہ معاملات جو ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا۔ اللہ نے خصوصاً ازدواجی معاملات میں کہا لا تنسوا الفضل بینکم، بھولا تو نہ کرو کہ سابقہ دور میں تمہارے اچھے تعلق بھی رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور آپ نے اس پوری مسجد کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے ملازمت چھوڑ دی، آپ پوری انتظامیہ کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ نے ملازمت چھوڑ دی، آپ نے پورے ادارے کو بدنام کر دیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے دکان چھوڑ دی، آپ نے اس مالک کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ آپ کا تعلق منقطع ہو گیا۔ لیکن 20-25 سال جو تعلق رہا ہے اس کی کچھ تو لاج رکھ لیں۔ آپ حیا والے نبی کے امتی ہیں، تو اس کو تعلقات میں حیا کہتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ حیا کا موضوع بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور باقی اس کی قسمیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کہا، کل ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے حق ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعا، اپنے سر کی اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی بچا کے رکھنا، والبطن وما حوا، اپنے اندرونی حصے کی اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی حیا کے ساتھ رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور یاد رکھنا کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جب تم ایسے کرو گے تو اللہ سے حیا کا حق ادا ہوگا۔ تو یہ حیا کی کون کون سی قسمیں ہیں، پھر حیا کے تقاضے کیا ہیں، حیا پیدا کیسے ہوتا ہے، بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں، کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو واقعی حیا نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ ہمارا یہی ٹائم ہوا کرے گا، کوشش ہوگی 8:15 پہ ہماری گفتگو یعنی پروگرام شروع ہو جائے، 8:15 8:20 تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ جس محبت کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ آپ کا آنا قبول فرما لے۔ منتظمین نے جس محبت کے ساتھ انتظامات کیے ہیں ان کے انتظامات بھی رب کریم قبول فرما لے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آپ سب سے دعا کی بھی درخواست کی جاتی ہے، دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص اور حیا پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔